إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، اس قدیم حافظ ادارے کے ابناء دین، یہ اجلاس 50 سالہ دارالتشریفات کے اعتراف کے طور پر اور اس ادارے کے جتنے وزراء فارغین ہیں ان کو ادارے سے مربوط کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ادارے کے تعلق سے تو کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس علاقے کا نہایت قدیم اور واقعی ادارہ ہے۔ اطراف و اکناف میں جتنے علماء کرام پھیلے ہوئے وہ تقریباً اسی ادارے کے فیض یافتہ ہیں۔ ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا قاری بشاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے لیے ان کو قبول فرما لیا اور یہ پورا علاقہ آج ان کے فیض سے سدا بہار نظر آ رہا ہے۔ بہاروں کے اندر مہاجر کا نظام چل رہا ہے اور یہاں کے فارغین اکرام اپنے دیہاتوں میں اور قرب و جوار کے شہروں میں دینی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے بعد قیامت جاری و ساری رکھے اور یہاں کے فارغین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کی بڑی بڑی خدمات دے۔ ابھی اندر حضرات علماء کرام، آپ حضرات کی خدمت میں کوئی بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ علماء کرام کا مجمع ہے اور ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، دینی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل علم سے نسبت ادا کرنا، یہ نسبت بہت اونچی نسبت ہے۔ خدا کرے ہمیں اس نسبت کا حاصل حال رکھنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ چونکہ ہم سب دینی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارا تعلق خواص کے طبقے سے ہے، علماء سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے ہمارے اوپر آنے والی ذمہ داری بھی بہت بلند اور اونچی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بزرگوں کی تعریف رہی ہے کہ ہر زمانے میں ہمارے بزرگوں میں سرف سالگی علم کی نسبت سے جو ذمہ داری ان پر آتی تھی اس ذمہ داری کو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ادا کرتے رہے۔
آج کا دور انتہائی کو فکر دور، بالخصوص ہمارے ملک کے اندر اس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک۔ ہمارے ملک کے اندر بنیادی طور پر مسلمانوں کے وجود پر سوالیہ نشان لگ رہا ہے۔ اسلامی تشخص اور ایمانی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں کے فرقہ پرستوں کا ایک ہی منشا ہے کہ کسی طرح سے ہندوستان کے مسلمان ہندوانہ تہذیب کو قبول کریں۔ اگر وہ ہندوانہ تہذیب، ہندوانہ طور طریقوں کو قبول کر لیں تو وہ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہے، اور اگر ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تو ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس ملک میں جینا کو دوبھر کر دیا ہے۔ اگر یہاں رہنا ہے ہمارے طور طریقوں کے ساتھ رہو اور اپنی مذہبی شناخت کو ختم کرو، ورنہ تمہارے لیے عرصہ حیات اس ملک کے اندر بند کیا ہے۔ نصاب تعلیم کو بدل دیا گیا، مسجدوں کے نیچے مندریں تلاش کی جا رہی۔ اسی زمانے میں صرف ایک بابری مسجد کا مسئلہ ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ 3000 ایسی مسجدیں، کوئی کہتا ہے کہ 30,000 ایسی تاریخی مسجدیں ہیں جن پر ان کا دعویٰ وہ ملک میں اس طرح کے حالات بن رہے ہیں۔ ان حالات میں معزز علماء کرام، ہم علماء کرام کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ امت کی رہنمائی کرنا، بنیادی طور پر امت کی رہنمائی کا جو فریضہ اللہ نے ہمارے گردوں پہ ڈالا ہے یہ ایک انتہائی نازک فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مجھے اور آپ کو اور ایک ایک عالم دین کو اپنے اندر صلاحیت اور صالحیت یہ دونوں چیزیں پیدا کرنا ضروری ہے۔ صلاحیت بھی ضروری ہے، بغیر صلاحیت کے ہم جدید فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے اور فتنوں پر ہمیں گہری نظر ہونی چاہیے، اور شریعت اسلامی کا صحیح فہم ہمیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف ہم اندرون اور باطن کے اعتبار سے ایسے مزکہ مصفہ، ایسے جو ہے روشن اور کامنات ہو کہ ہمارے باطن کے اثرات لوگوں پر پڑے، لوگ ہمارے طور طریقوں کو، ہماری رفتار و گفتار کو دیکھ کر وہ دین اسلام کو سمجھ سکے۔ صلاحیت بھی ضروری ہے، صالحیت بھی ضروری ہے۔ صرف صلاحیت یہ کافی نہیں، صالحیت کے بغیر صلاحیت آدمی کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اور صلاحیت کے بغیر صالحیت یہ گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صلاحیت کے نتیجے میں ایک عالم دین کے اندر قابلیت پیدا ہوتی ہے، اور صالحیت کے نتیجے میں ایک عالم دین کے اندر قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ تو قابلیت جہاں ضروری ہے وہیں قبولیت بھی ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے نتیجے میں وہ قابل بن جاتا ہے، لیکن صالحیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔ آدمی قابل ہو لیکن اللہ کے یہاں اگر مقبول نہ ہو تو پھر اس کی ذات سے فائدہ نہیں ہو۔
اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اس لیے علماء کرام ہمارے مشائخ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہر طالب علم کو کسی نہ کسی اللہ تعالی کے کام سے وابستہ ہونا چاہیے. ہر طالب علم کو کسی نہ کسی اللہ والے کے کام سے وابستہ ہونا چاہیے. اگر ہم ماضی قریب کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے آپ کو علماء دیوبند میں سے وہ شخصیتیں آپ کو ملیں گی جو علم کے اندر بہت اونچا مقام رکھتی ہے، لیکن اس دور کا کوئی عالم بغیر نسبت نہیں اور کسی اللہ والے سے اسلامی تعلق کے بغیر نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر اپنے شیخ کا انتقال ہو جاتا، جو بھی شیخ کا انتقال ہو گیا، عورت دوسرے سے رجوع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک دن بھی بغیر نسبت کے ہوئی. میرے بھائیوں کو اس زمانے میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے اندر علماء طلباء اساتذہ تو دور کی بات ہے، وہاں کا طباخ بھی صاحب نسبت ہوتا تھا اور اس کی بھی تہجد کی نماز ناکا نہیں ہوتی. خیر اللہ سے نسبت کو ہمارے اکابر ہمارے اسلام ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر اس بات کا اندیشہ ظاہر کرتے تھے کہ اگر عالم دین کی اہل اللہ سے عالم دین کا اسلامی تعلق نہ ہو تو بہت ممکن ہے وہ عالم دین لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے. جب تک ہم اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے کسی اللہ والے کے جاموں سے وابستہ نہیں ہوں گے، میرے بھائی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خدمات میں برکت نہیں دے. ایک عالم دین کی خدمات کی برکت تب پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی اللہ والے سے جڑ کر اپنی اصلاح پر توجہ دیتا ہے اور اپنی باطن کی درستگی پر مستقل جملے لگا رہے ہیں. آج وہ یہ رہا ہے کہ بہت سے علاقوں میں خود آپس میں علماء کرام ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی کاٹ میں ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو عالم دین تربیت یافتہ نہ ہو، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس نے اپنی اصلاح کا سامان نہ کیا تو ایسا عالم دین چاہے کتنی ہی اونچی خدمات انجام دے لیکن اس کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی فیض کو عام نہیں کر سکتے. تو ہمارے علماء کے حلقے میں اور مدارس کے حلقے میں جو کچھ خرابیاں جو ہے نظر آتی ہیں اس کی بنیادی وجہ اصلاح قلب اور اصلاح باطن کی طرف توجہ کا نہ ہونا. میں اس موقع پر ایک بات عرض کروں گا. جلالین شریف میں اس کے حاشیے میں حقیقی عالم دین کی 4 نشانیاں ذکر کی گئی. حقیقی عالم دین جو ہوگا اس کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں. وہ حقیقی معنی میں عالم کہلانے کا مسئلہ ہے. وہ 4 چیزیں فرمایا. نمبر 1 التقوی فیما بینہ و بین اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان کا تعلق تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اللہ سے ہمارا تعلق تقوی کی بنیاد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کی ہدایت کی ہے ان کو اپنانے کا اہتمام کرنا. تو اللہ سے ہمارے تعلق کی بنیاد تقوی ہونا چاہیے. تقوی کے بارے میں اچھی طرح جاننا. یہ وہ انمول یعنی موتی ہے کہ جسے یہ موتی حاصل ہو گیا اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں حاصل ہو گئی. تمام خوبیوں کی جڑ تقوی. جس کو تقوی مل گیا سمجھے تو اس کو سب کچھ مل گیا. اور دین میں جہاں جہاں کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ تقوی میں کمی کوتاہی. جس درجے تقوی میں کمی ہوگی
اسی درجے آدمی دین کے اندر کمزور ہوتا چلا جائے، اور جس درجے تقوی میں جو ہے کمال پیدا ہوگا اسی درجے آدمی کی دینداری میں بھی کمال پیدا ہوگا۔ تو علماء کے حقیقی عالم دین بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے تعلق تخلیقی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، بندوں سے تعلق تواضع کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ التواضع فیما بینہ و بین الناس، عوام جو انسانوں سے، اللہ کے بندوں سے ہمارا جو تعلق ہے اس کی بنیاد تواضع، یعنی آدمی اپنے کو معمولی سمجھے اور تکبر سے اپنی پوری حفاظت کرے اور مکمل طور پر خادم بن کر جو ہے وہ زندگی گزارے۔ جس درجے عالم دین کے اندر تواضع ہوگا اسی درجے وہ عوام میں بھی مقبول ہوگا اور اللہ کے یہاں بھی مقبول ہوگا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اپناتا ہے اللہ اسے اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جس عالم دین میں جتنا زیادہ تواضع ہوتا ہے اس کے ارد گرد لوگ پروانوں کی طرح جو ہے اس میں نچھاور ہوتے ہیں، پروانوں کی طرح نچھاور ہوتے ہیں، اس کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں۔ ہمارے دارال حیدرآباد کے جلب الحدیث ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حسین الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس کا کام جو ہے دار نبوت، اور دار نبوت کے لیے مزاج نبوت ضروری ہے، اور مزاج نبوت عقیدت میں مدارس کا کام دار نبوت ہے، اور دار نبوت کے لیے مزاج نبوت ضروری ہے، اور مزاج نبوت عقیدت، آدمی کے اندر عقیدت ہوگی وہ کامیاب ہوگا، چاہے وہ تدریسی خدمات انجام دے رہا ہو چاہے وہ عوامی خدمات انجام دے رہا ہو۔ اگر عقیدت نہیں ہوگی تو ایسا بندہ جو ہے وہ یعنی دھتکار دیا جائے، اللہ کے یہاں سے بھی اسے دھتکارا جائے اور بندوں کے یہاں سے بھی اسے دھتکارا جائے۔ تو میرے معزز علماء کرام، اللہ سے ہمارے تعلق کی بنیاد تقویٰ ہونا چاہیے اور بندوں سے ہمارے تعلق کی بنیاد تواضع ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، دنیا سے ہمارا تعلق کس قسم کا ہو؟ الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، دنیا سے ہمارے تعلق کی بنیاد زہد، میرا پتی، استغنا، دنیا وہ جتنا اس سے آپ بھاگتے جائیں اور اس سے دوری اختیار کریں اتنا دنیا ہمارے پیچھے پیچھے دوڑتی، اور دنیا کو اگر لینے کے لیے دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں تو دنیا بھاگتی جائے۔ دنیا کی مثال ساحل کی طرح، ساحل کی طرح ہے کہ ساحل کے پیچھے دوڑنے والا ظاہر ہے کہ وہ ساحل کو پا نہیں سکتا۔ جس عالم دین کے اندر جس درجے استغنا ہوگا اسی درجے وہ عالم دین اللہ والوں میں اور عوام میں مقبول ہوگا۔ یعنی دنیا سے ہمارا جو تعلق ہے اس کی بنیاد زہد ہونا چاہیے۔ زہد اتنی بڑی دولت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں، ایسی کوئی ترکیب آپ بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے۔ وَاذْهَبْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ، لوگوں کے ہاتھوں میں جو دولت ہے لوگوں کے پاس اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو لفافوں کی بات ابھی پورے ملکی سطح پر اس کی گونج جو سنائی دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ علماء جو ہے وہ لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے سلف ان کا حال کیا تھا؟ انہوں نے بڑے بڑے عہدوں کو نظر انداز کیا اور مال و دولت سے تو انہیں کوئی جو ہے سروکار نہیں۔ آپ یہ جان کر حیرت رہے تھے
ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں قاضی پکا، یہ قاضی تھے مصر کے علاقے، ان کے زمانے میں مصر کا جو گورنر تھا احمد بن طولون، یہ مصر کا گورنر تھا۔ مصر کا یہ گورنر قاضی بغداد سے بہت زیادہ متاثر، وہ ان کی جب مجلس لگتی تھی تو وہ اپنے سے آ کر مجلس میں بیٹھتا تھا اور قاضی بغداد سے جو ہے استفادہ کرتا، حتیٰ کہ اس نے لوگوں کو اٹھنے سے بھی منع کیا کہ جب میں آؤں تو لوگ اپنی حالت پر رہیں، میرے خاطر جو ہے نہ اٹھیں۔ قاضی بغداد ان کے حدیث کا درس حدیث کا یہ عالم تھا کہ وہ حد تک ان سے متاثر، تو قاضی بغداد کو ایک تو ان کی اپنی تنخواہ تھی، تنخواہ کے علاوہ قاضی احمد بن طولون گورنر جو ہے وہ قاضی بغداد کو ہر سال جو ہے 1000 دینار سے بڑی تھیلی دیا کرتے، ہر سال 18 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، 18 سال۔ اب 18 سال کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا، احمد بن طولون کا جو ولی عہد تھا، اس کے بعد جس کو ولی عہد بننا تھا، احمد بن طولون چاہتا تھا کہ یہ ولی عہد نہ بنے، کوئی اور بنے، کسی اور کو بنانا چاہتا، اور اس کے لیے احمد بن طولون اس نے قاضی بغداد سے کہا کہ آپ وہ جیسا چاہتا ہے اس کے حق میں فتویٰ۔ احمد بن طولون تو ظاہر ہے کہ قاضی بغداد بڑے اونچے درجے کے عالم تھے اور اللہ نے ان کو بے نیازی کی دولت عطا فرمائی، استغنا کی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو انہوں نے جو ہے جب یہ دیکھا کہ بھائی اس کا یہ مطالبہ خلاف شرع ہے تو انہوں نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہی احمد بن طولون جو ان کا متفق تھا اور ان سے بے حد متاثر تھا، وہ قاضی بغداد کا دشمن بن گیا، مسلسل دشمنی کرنے لگا۔ ایک مرحلہ یہاں تک آیا کہ اس نے قاضی بغداد کو گرفتار کروا کر قید کروا دی۔ اس کے بعد جب بھی بات نہیں بنی تو احمد بن طولون نے کہا کہ میں 18 سال تک آپ کو ہر سال 1000 دینار دیا کرتا تھا، آپ میرے کو پورے 18 سال کے دینار واپس کر دیے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرا مطالبہ ایسا ہے کہ شاید قاضی بغداد سے پورا نہیں کر سکے، ظاہر ہے کہ استعمال کر چکے ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ کہاں سے لا کر اتنے 18 سال کا مطلب ہے کہ پورے 18,000 دینار اس زمانے میں سونے کے دینار ہوتے، تو 18,000 دینار کیسے لوٹایا؟ جب اس نے یہ مطالبہ کیا اور اس کا ایک طریقہ قاضی بغداد کے پاس آیا تو قاضی بغداد نے اس سے کہا کہ اندر کمرے میں جاؤ اور کونے میں تھیلیاں رکھی ہوئی، پورے 18 تھیلیاں تھیں، ہر ایک تھیلی میں 1000 دینار، جیسے اس نے دیا تھا احمد بن طولون نے وہ تھیلیاں ویسے ہی بنا۔ تو معزز علماء کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سلف کی شان یہ رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے استغنا کرتا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑی بڑی خدمات کی۔ تو ایک ہے اللہ سے تعلق کی بنیاد تقویٰ ہونا چاہیے، بندوں سے تعلق کی بنیاد تواضع ہونا چاہیے، دنیا سے تعلق کی بنیاد زہد ہونا چاہیے، یعنی بے رغبتی۔ ماضی قریب کے ہمارے علماء نے اس کی ایک بہترین مثال اور اس کا نمونہ مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق۔ دنیا کے خدموں میں آگے بھی
لیکن انہوں نے بے نیازی کیا. بہت سی شخصیتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ویسے موقع نہیں آتے جہاں دنیا ان کی قدموں پر آ پڑے، لیکن مولانا علی میاں کا معاملہ ایسا تھا، دنیا ان کے قدموں پر آ بڑے بڑے ایوارڈ ان کو دیے گئے. شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا کئی لاکھ پر مشتمل. جب دیا گیا اسی مجلس میں اعلان کیا کہ اس کی آدھی رقم جہاد افغانستان کی اور آدھی رقم فلاں دینی کاموں سے. دبئی کے اندر دبئی کے حاکم نے مولانا کو ایوارڈ پیش کیا. اس ایوارڈ میں جو رقم ملی تھی پوری رقم مولانا نے ندوے کے اندر داخل کر دی. تو یہ ہمارے جو سرف صالحین ہیں ان کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. دنیا سے جتنی بے رغبتی ہم اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان میں تاثیر پیدا کرے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی بڑی بڑی خدمات کرے. حقیقی عالم دین کی تیسری نشانی بتایا کہ نفس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے. المجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس. نفس کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد مجاہدہ. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں مخالفت نفس کو. تو نفس کے ساتھ ہمارا تعلق مخالفت پر ہونا چاہیے. ایک اللہ والے سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ انا مع اللہ علی الموافقہ. میرا تعلق اللہ کے ساتھ موافقت ہے. جو اللہ کا ہو میں اس پر عمل کرتا ہوں. اسی اللہ کے حکم کی مخالفت کا سوال ہی پیدا ہے. پھر کہنے لگے ومع النفس. نفس کے ساتھ میرا تعلق علی المخالفہ مخالفت ہے. اور ومع الدنیا. دنیا سے میرا تعلق علی السرور. ضرورت کے حد دنیا سے تعلق. اور پھر ومع الناس. لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے فرماتے ومع الناس علی التوافق. لوگوں کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ توافق. تو یہ چار باتیں بہت اہمیت کے حامل ہیں اور یہ عالم حقیقی کے جو ہے نا شاعر شام یہ چار چیزیں ہیں. ہمارے اندر اللہ کا تعلق تقوی کی بنیاد پر، لوگوں سے تعلق تواضع کی بنیاد پر، دنیا سے ہمارا تعلق زہد اور استغنا کی بنیاد پر، نفس سے ہمارا تعلق مجاہدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. میرے معزز علماء اکرام، اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے گا اور ہماری ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ خوب فیض عطا فرمائے. یاد رکھیے جتنا ہم اپنے آپ کو اصلاح کا محتاج سمجھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے فیض کو اتنا عام کرے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں، مزید عمل کی ہمیں جو ہے ضرورت نہیں ہے، مزید علم اور مزید عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ ہمارے استفادے کا جو ہے نا سلسلہ موجود ہوتا ہے. جو عالم دین یہ چاہے کہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو تو حضرت کی شاہ کی محبت کرنا. حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ پڑوسی ان کے بہت بڑے علماء والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی ان چار باتوں کو اختیار کرے تو میں یقین کے ساتھ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے. چار باتیں فرمایا. پہلی بات اجتناب از معصیت، گناہوں سے بچنا. اور دوسری بات ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. تیسری بات اہل اللہ کی صحبت. اور چوتھی بات سنتوں پر مواظبت. یہ چار چیزیں میرے معزز علماء کا اجتناب از معصیت اور اہل اللہ کی صحبت، ذکر اللہ کی کثرت اور سنتوں پر مواظبت. یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ والے نہیں بنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج ہم علماء کرام کا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود ہمارے پاس ذکر کے لیے فرصت نہیں.
ہم لوگوں کو جو ہے دعاؤں کی ترغیب کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دعا کے لیے فرصت نہیں۔ ہم لوگوں کو عورت و وظائف کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ہمارے کوئی روزانہ کے عورت و وظائف نہیں۔ معزز علماء کرام، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ذکر اللہ کی کثرت۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن صرف ذکر کا اہتمام کافی نہیں، ذکر میں کثرت مطلوب ہے، ذکر میں کثرت مطلوب ہے۔ تو جتنی ہم ذکر میں کثرت کریں گے انشاءاللہ اتنا ہماری جو ہے نا ہمارا روحانی جو پاور ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ تو ہر عالم دین کو اپنے معمولات کا ایک مستقل جو ہے نظام بنا لینا چاہیے۔ روزانہ تسبیحات کی پابندی، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی، روزانہ مراقبے کا اہتمام، اور روزانہ دن بھر اللہ کا قیام لینے جمانے کا اہتمام۔ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے دھیان اللہ کا دل میں جمائیں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ تو یہ ذکر اتنی بڑی دولت ہے۔ آپ جتنے مشاہد کو لیجیے، جتنے ہمارے مشاہد ہیں، جتنے سلاسل ہیں تصوف کے، ہر سلسلے کے اندر ذکر کی کثرت پر توجہ دی جاتی ہے۔ بعض سلاسل کے اندر ذکر جہری کا اہتمام ہوتا ہے اور بعض سلاسل کے اندر ذکر قلبی کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ذکر جہری بھی مفید ہے اور ذکر جو ہے سری بھی مفید ہے، لیکن ذکر قلبی کی تاثیر یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے ذکر قلبی کا اہتمام پابندی سے کرنے لگتا ہے تو اس کا دل اس کے اثر کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور دل کے اندر گناہ سے بچنے کی طرف جو ہے داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذکر قلبی بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت مجدد اعتصامی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ جو ہے نا ان اپنے مریدین کو ذکر قلبی کی تلقین کیا کرتے ہیں، تو مراقبے کا اہتمام کرنے کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ میرے معزز علماء کرام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا کہ دن بھر اللہ کے بندوں میں محنت کرتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور رات کو زیادہ سے زیادہ نماز میں گزارتے تھے اور ذکر اور مراقبے کے اندر آپ جو ہے رہا کرتے تھے۔ تو ایک عالم دین جب ذکر کی کثرت کرے گا اور اس کی راتیں جو ہے وہ ذکر سے آباد ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر پیدا اور امت جو ہے اس سے جڑنے لگے اور اس کے فیض کا دائرہ جو ہے پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے معزز علماء کرام، ہم میں سے ہر بندہ ذکر اللہ کا اپنا ایک معمول بنا، روزانہ ذکر اللہ کا ایک وقت مقرر کریں اور ذکر قلبی کا اہتمام انشاءاللہ آپ کے اندرون کو بدلنے میں اور اندرون کے اندر تبدیلی لانے میں غیر معمولی جو ہے کردار ادا کرتا ہے۔ بشرط اس کی ہے کہ توجہ کے ساتھ پوری طرح سے ذکر قلبی میں اصل چیز توجہ ہوتی ہے کہ آدمی ذکر کرنے والا اللہ کی طرف پوری طرح سے متوجہ اور اپنے دل کا خیال کرے کہ میرا دل جو ہے دھڑکن کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دل دھڑک رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ گویا اللہ 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 کر رہا ہے۔ تو یہ ذکر قلبی ہمارے اندرون کو بدل کے رکھنے کا اور اس سے انشاءاللہ جب ہمارا باطن روشن ہوگا تو روشن باطن والا ایک عالم دین جب وہ دینی خدمات انجام دے گا تو عوام الناس کو اس سے بے پناہ جو ہے فائدہ ہوگا۔ تو دو کاموں پر آپ کو خاص طور پہ توجہ دینا ہے۔ ایک یہ کہ کسی نہ کسی اہل اللہ سے ہم وابستہ ہو جائیں اور اس کے لیے ایسی شخصیت سے وابستہ ہو جن سے ملاقات آپ کے لیے آسان ہو اور جن سے استفادہ آپ کے لیے آسان ہو، اور پھر ذکر کا ہم خاص اہتمام کریں۔ روزانہ ہر عالم دین کو ذکر کا اہتمام اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، لازم کر لینا چاہیے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ ان کا کیا حال تھا؟ اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ جو ہے ان کے چہرے سے جو ہے نور ٹپکتا تھا۔ اور میرے معزز علماء کرام، ذکر اللہ کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنے آپ کو مٹانے کا جو ہے نا وہ کریں۔ یہ جو تصوف کا راستہ ہے یہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے۔
حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ وہ عہدے کے اعتبار سے ڈپٹی کلکٹر تھے، ان کا تعلق جو ہے علماء کے دفتر سے نہیں تھا، لیکن انہوں نے حضرت تھانوی کے دعوت سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو اتنا مٹایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ حضرت تھانوی سے ایک صاحب ایک عالم دین نے حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ حضرت میں نے مجذوب صاحب کو میں نے اپنا مرشد اور شیخ بنا لیا، ان کے ہاتھ پر میں نے بیعت کر لی ہے۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا تم نے بہترین اتفاق کی، اندازہ لگائیے ایک غیر عالم ہے مگر علماء اس سے جو ہے وابستہ ہو گئی۔ تو اس لیے معزز علماء کرام ہم ذکر کا خاص اہتمام کریں۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کر لیں گے، اس کے بعد دعا اور پھر یہ مجلس جو ہے اختتام کو پہنچ جائے۔ یہ مختصر سا مراقبہ اس لیے جو کرایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے طور پر آپ روزانہ مراقبے کا معمول بنائیں۔ عام طور پر ہمارے مشائخ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ذکر اور مراقبہ وغیرہ یہ ساری چیزوں کو اجتماعی طور پر نہیں کرتے، یہ انفرادی اعمال ہے۔ نفلی چیزوں کو انفرادی طور پر کرنا چاہیے، ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ نہیں، لیکن عام طور پہ کرایا اس لیے جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اندر طریقہ معلوم ہو جائے اور پھر ہمارے لیے کرنا جو ہے آسان ہو جائے۔ تو اپنے انفرادی معاملات میں روزانہ فجر کے بعد یا اگر جو ہے نا اللہ نے توفیق دی تو تہجد کے وقت دینا مراقبے کے لیے سب سے بہترین وقت تہجد کا یا فجر سے پہلے کا یا پھر رات کو سونے سے پہلے کا، جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئیں تو مراقبے کا جو ہے اہتمام کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات انشاءاللہ اس پر توجہ کریں گے اور مراقبے کا خاص جو ہے اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر سارے احباب جو ہے آنکھیں بند کر لیجیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جائے۔ یہ لائٹ تھوڑا سا اور آپ لے کر طریقہ ہم ابتدا میں تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا نور اتر رہا اور وہ میرے سینے میں میرے دل میں داخل ہو رہا اور میرے دل سے گناہ کی تاریکی پھٹ رہی، گناہ کی گندگی نکل رہی اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں بولنا بلکہ زبان بند رکھ کر دل کی طرف توجہ رکھ کر یہ سوچنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ سارے احباب اللہ کی طرف توجہ ہو جائے اور یہ تصور کرے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ
اور لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله الحي القيوم سبحان الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. وعزائم مغفرة والغنيمة من كل والسلام من كل اللهم لا تدع لنا ذنوبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا كشفت ولا مريضا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا رب المستضعفين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا وسهله الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عقوبتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عابدين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما للأولياء وحرما للأعداء نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الذل وعليك الإقلاع ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اے کریم پروردگار یہ سارے کے سارے علماء کرام مولا تیرے دین کی خدمت سے جڑے ہوئے الہ العالمین معمولی تنخواہوں پر مولا ہر قسم کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے خدمت دین کے جذبے کے ساتھ مولا یہ سارے علماء کرام خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں الہ العالمین. ہم کمزور ہیں، ہم ناگوار ہیں مولا، ہم انتہائی نکمے ہیں الہ العالمین. آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کے فضل کا واسطہ اور آپ کے کرم کا واسطہ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں. اے کریم پروردگار کرم کا معاملہ فرمائیں، فضل کا معاملہ فرمائیں. اللہ العالمین یہ علماء کرام کی جماعت ہے. اے اللہ
یہ وہ اے اللہ آپ کے بندے ہیں جن سے خلق کثیر استفادہ کر رہی ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ ان سے وابستہ ہے۔ الہ العالمین ان علماء کرام کی دعاؤں میں حاصل پیدا فرمانا، اے کریم پروردگار ہمیں اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ ہمارے اندر نرمی تواضع پیدا فرمانا، مولا جن صفات سے آپ محبت فرماتے ہیں الہ العالمین وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، اے اللہ ہر طرف فتنے نظر آ رہے ہیں، اے اللہ دیدار طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اے کریم پروردگار علماء کرام کے لیے بھی اے اللہ تنگیاں پیدا کی جا رہی ہیں الہ العالمین، اے اللہ ایسے ماحول میں ایسے حالات میں مولا ہماری دستگیری فرما دیجیے، اے کریم پروردگار ہماری ٹوٹی ٹوٹی خدمات کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ ہم سلف صالحین کی نقل کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں تو نقل کرنا بھی نہیں آتا، مولا آپ تو بڑے قدردان ہیں، اپنے بندوں کے اعمال کی قدردانی فرماتے ہیں الہ العالمین، ہماری ٹوٹی ٹوٹی خدمات کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ آخری سانس تک دینی خدمات سے جڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا کر دیجیے، مولا کریم کرم کا معاملہ فرما دیجیے، فضل کا معاملہ فرما دیجیے، مولا یہ علماء کرام انتہائی بے کسی کے عالم میں معمولی تنخواہوں پر مولا آپ کی محبت میں اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اے اللہ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر یہ مولا دیہاتوں میں دور دراز علاقوں میں دینی خدمات میں لگے ہیں، اے کریم پروردگار اے اللہ ان کی تمام ضروریات کی خیر سے کفالت فرما دیجیے، مولا ان کی آمدنیوں میں برکت عطا فرما دیجیے، اے کریم پروردگار ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما دیجیے، مولا ان کے اندر اخلاص پیدا فرما دیجیے، اے اللہ دینی خدمات میں استقامت میں عطا فرما دیجیے، اے کریم پروردگار یہ ادارہ جسے قائم ہو کر 50 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا، گویا نصف صدی پوری ہو رہی ہے، اے اللہ بڑی کسمہ کے عالم میں اس کا آغاز کیا گیا تھا، اے اللہ اس ادارے کے جو بانی ہیں اے اللہ ان کی انتہائی شبانہ روز کاوشوں اور قربانیوں کے نتیجے میں آج یہ اپنے علاقے کا ایک بافیض ادارہ بن چکا ہے، الہ العالمین اس ادارے کی خدمات کو قبول فرما دیجیے، مولا ادارے کے ذمہ داروں میں 50 سالہ دور میں جن جن مجاہدوں سے وہ گزرے ہیں اے اللہ ان کے مجاہدوں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ اس ادارے کو اے اللہ اس علاقے کا ایک انتہائی بافیض ادارہ بنا دیجیے، اے کریم پروردگار یہ جتنے علماء کرام یہاں آئے ہیں یہ سب اس ادارے کے فیض یافتہ ہیں الہ العالمین، انہوں نے اسی ادارے کے اندر جو ہے علم و عمل کو حاصل کیا ہے اور اپنی جو ہے اپنے آپ کو درست کیا ہے، مولا یہ سارے ابناء قدیم ان کے فیض کو عام فرما دیجیے، اپنے اپنے علاقوں میں یہ علماء جو خدمات انجام دے رہے ہیں الہ العالمین ان کی خدمات کو قبول فرما کر اے اللہ انہیں نظر بد سے بچا دیجیے، اے اللہ جن جن علاقوں میں یہ علماء کام کر رہے ہیں الہ العالمین ان کے وجود سے ان علاقوں سے فتنوں کا خلا کر دیجیے، اے اللہ فتنوں کی سرکوبی فرما دیجیے، اے کریم پروردگار اس وقت پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ہندوستان کے مسلمان بھی پریشان ہیں، اے اللہ گزشتہ 70-80 سال سے اے اللہ فلسطین میں ہمارے ایمانی بھائیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اے اللہ ہزاروں بچے جو ہے اے اللہ جان شہادت نوش کر چکے، مائیں جو ہے شہید ہو گئی، اے اللہ نوجوان جو ہے شہید کر دیے گئے، آج مولا 1.5 سال کے قریب عرصہ ہو رہا ہے، اے اللہ مسلسل جو ہے مسلمانوں پر آفت ٹوٹ رہی ہے، اے اللہ ان پر قیامت آ پڑی ہے، کریم پروردگار اے اللہ پورے مسلم ممالک اے اللہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھ کر مولا ان کو ذرہ برابر احساس نہیں ہو رہا ہے، الہ العالمین ان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دیجیے، مولا ان کے اے اللہ مصیبت کے دن کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ عالم اسلام کے دیگر جو ممالک ہیں مولا ان ملکوں کو اے اللہ احساس عطا فرما دیجیے، اے اللہ ظالم کے ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے،
اور آپ کا بھی مبارک سرزمین ملک شام جہاں سے اے اللہ کے لمبے عرصے کے بعد امید کی کرن پیدا ہوئی ہے اور وہاں سے ظالموں کا سرمایہ ہو چکا ہے، لیکن مولا اے اللہ اب جو لوگ اقتدار پر آئے ہیں اے کریم پروردگار ان کو دشمنوں کی سازشوں سے بچا لیجیے اے اللہ، وہ اے اللہ صحیح نقش قدم پر چلتے ہوئے امت کی اور جو ملت کی خدمت کریں اس کی انہیں توفیق عطا فرما دیجیے، بیرونی سازشوں سے ان کے شام کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ۔ آج اسرائیل اور اسی طرح سے رافضی بھیڑیوں کے ذریعے سے اے کریم مولا سنی مسلمانوں کو اے اللہ تحریف کیا جا رہا ہے اور ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کریم پروردگار اس ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اے اللہ ہمیں ماننا نہیں آتا مولا، ہم نکم میں ہیں مولا، ہم ناتواں ہیں مولا کریم، ہمیں نہ مانگنے کا سلیقہ ہے اور نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ سے کیا مانگا جائے۔ آپ کی ذات بڑی اونچی ذات ہے مولا کریم، اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے رب اور اے زمینوں کو وجود بخشنے والے پروردگار، اے عرش کے مالک اور اے کرسی کے مالک مولا، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجیے مولا، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمارے اندر تواضع پیدا فرما دیجیے، ہمیں جو ہے اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے مولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہمیں نصیب فرما دیجیے اے کریم پروردگار۔ ہمارے ملک میں جو حالات بن رہے ہیں مولا، ایک ایک کر کے آپ کے گھروں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ہر مسجد کے اندر مندر تلاش کی جا رہی ہے اے اللہ بے قصور مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اے اللہ، بے قصور مسلمانوں کو اے اللہ لنچنگ کے ذریعے سے مولا پیٹ پیٹ کر انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے مولا، امت مسلمہ بے یار و مددگار ہے اے اللہ، امت مسلمہ بے یار و مددگار ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے سوائے آپ کے مولا، ہمارا کوئی جو ہے حامی و مددگار نہیں ہے مولا، جس کے آپ حامی بن جائیں اے اللہ اس کا کوئی جو ہے اسے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے الہ العالمین۔ اس ملک میں امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے مولا، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے اے کریم پروردگار، کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اس مجمع کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے جو راتوں کو اٹھ کر آپ سے رو رو کر مانگتے ہوں گے مولا، اے اللہ ان کی دعائیں آپ قبول فرماتے ہوئے الہ العالمین ایسے نیک بندوں کی دعاؤں کے حضور میں مولا ہماری تمام پریشانیوں کو دور کروا دیجیے مولا، اس ادارے کو جو جس کے قیام پر 50 سال عرصہ گزر چکا ہے اے اللہ، اس ادارے کے فیض کو اور زیادہ عام فرما دیجیے اے اللہ اس علاقے کے اندر یہاں کے مسلمانوں کو پوری طرح سے ادارے سے استفادے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ، اے کریم مولا، اس ادارے کے جتنے فالحین ہیں مولا سب کو اے اللہ ایک بافیض شخصیت بنا دیجیے، اپنے اپنے میدانوں میں اور اپنے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ، امت کے سارے مشکلات کو دور فرما دیجیے، ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے مولا، اپنا امان کو عام فرما دیجیے الہ العالمین۔ علماء کرام کو معاشی اعتبار سے اے اللہ علماء کو اے اللہ بے فکر کر دیجیے مولا، ان کے اندر استغنا کی کیفیت پیدا کر دیجیے، ان کے تمام معاشی ضروریات کی غیب سے کفالت فرما دیجیے، رحمت کا کرم کا عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما دیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم آت الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا والفضل، وصل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين۔ جی 10 منٹ